अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। आप देख रहे हैं राउंड टू पीक और मैं और फात असगर। दोस्तों आज हम बात करेंगे अमेरिका के ऊपर। अमेरिका कैसे एजेंट्स को इस्तेमाल करता है, दूसरे मुल्कों में अपने एजेंट्स बना के फिर इनको इस्तेमाल किस तरह करता है। वो 6 साल की उम्र में वलीअहद बना और 22 साल की उम्र में ईरान का बादशाह बन गया। वो मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी था, लेकिन पूरी दुनिया इसे शाह ईरान के नाम से जानती थी। वो एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त था। यूरोपीय प्रेस इसे अमेरिकन गवर्नर कहता था। जो यूरोपीय प्रेस था वो इसे अमेरिकन गवर्नर कहता था, हालांकि वो ईरान पे हुकूमत कर रहा था। वो अमरीकी वफादारी में बहुत आगे चला गया। अमेरिका ने इसे रोशन ख्याली और एतदाल पसंदी का हुक्म दिया तो इसने ईरान में दाढ़ी और पर्दा पर पाबंदी लगा दी। इसके दौर में कोई बापर्दा औरत घर से निकलती तो पुलिस सरेआम इसका बुर्का फाड़ देती। शाह ईरान ने तमाम ज़नाना स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में स्कर्ट को यूनिफॉर्म बना दिया। शराब नोशी, रक्स और जना फैशन बन गया। शाह के दौर में ईरान दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसमें कॉलेजों में शराब की दुकानें थीं, यूनिवर्सिटियों में ख़वातीन के सौदेबाजी होती थी और इस मकरूह कारोबार को कानूनी हैसियत हासिल थी। शाह के ज़माने में दो जर्नैलों के हमजिन्स परस्त बेटों ने आपस में शादी भी की। सरकारी सतह पर ना सिर्फ इनकी दावत वलीमा हुई, बल्कि शाह और इसकी काबीना ने खसूसी तौर पर इस तकरीब में शिरकत की। शाह ने अमेरिका की मोहब्बत में ईरान में मौजूद 24,000 अमरीकियों को सफारती हैसियत दी। अमेरिका ने शाह ईरान के दफ्तर में ग्रीन फ़ोन लगा रखा था और इसे अमेरिका से जो हिदायत मिलती थी वो इन पर फौरी अमल दरामद करता। लेकिन फिर शाह की अमेरिका नवाज पॉलिसियों पर बगावत हुई। ये बगावत 3 साल तक चलती रही। शाह ने 21 शहरों में मार्शल लॉ लगा दिया, लेकिन अवाम ने इसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया। शाह ने हुकूमत बख्तियार के हवाले की किसी और के, और मुल्क से फरार हो गया। इसका ख्याल था कि अमेरिका अब इसकी वफादारियों का बदला देगा। लेकिन यूं ही शाह ईरान का तियारा ईरान की हदूद से निकला, अमेरिका ने आंखें फेर लीं। शाह पहले मिस्र गया, फिर मराकश, फिर बहामास और फिर मैक्सिको। वो इस दौरान अमेरिका से मुसलसल मदद मांगता रहा, लेकिन व्हाइट हाउस में इसका टेलीफोन तक न उठाया गया। शाह ईरान 1.25 साल तक मारा फिरता रहा, लेकिन किसी ने इसकी मदद ना की। अमेरिका ने इसके अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। आखिर में अनवर उल सादात इसके काम आया और इसने इसे पनाह दी। काहिरा में इसका इंतकाल हुआ। इंतकाल के वक्त इसके पास इसकी तीसरी बीवी के सिवा कोई न था। लोग इसका जनाजा तक पढ़ने ना आए, चुनाचा इसे इसके बेडरूम में ही दफन कर दिया गया। ये सिर्फ रज़ा शाह पहलवी की कहानी नहीं है। अमेरिका का हर दोस्त हुक्मरान इसी अंजाम का शिकार हुआ, जिस मुल्क का भी था चाहे वो। एक और हुक्मरान था अनास्तासियो की मिसाल लीजिए। वो नकारागुआ, ये एक जगह का नाम है, उसमें ये अमेरिकी एजेंट था। नकारागुआ में कम्युनिज्म की तारीख शुरू हुई तो अमेरिका ने अनास्तासियो को डॉलर और असला देकर कम्युनिज्म के खिलाफ खड़ा कर दिया। तासियो अमेरिका की जंग को अपनी जंग समझकर लड़ता रहा। नकारागुआ में इसके लिए हालात मुश्किल हो गए तो वो मुल्क से फरार हो गया। लेकिन जो ही इसने नकारागुआ से बाहर कदम रखा, अमेरिका ने इसे पहचानने से इनकार कर दिया। इसने अमेरिका आने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी हुकूमत ने इजाज़त ना दी। यूँ अनास्तासियो जंगलों और गारों में छुपकर ज़िंदगी गुजारने लगा और इसी परेशानी के आलम में वो इंतकाल कर गया। इसके चंद करीबी दोस्तों ने पैराग्वे के शहर, एक और जगह है, उसके शहर नशन में इसको दफन कर दिया और आज लोग इसका नाम तक से वाकिफ़ नहीं है। एक और अमेरिका के जो है खुफिया एजेंट की एक और की कहानी है।
یہ چلی کے آمر جنرل پنوشے صاحب ہیں. انہوں نے CIA کی مدد سے جنرل ایلینڈو کی منتخب حکومت پر شب خون مارا، یعنی کہ قبضہ کیا، ان کو بھگا مارا مارشل لا لگا کے. پنوشے نے اقتدار میں آتے ہی چلی کی عوام کے خلاف آپریشن شروع کر دیا. پنوشے کافی عرصے تک چلی پر حکمران رہا. یہ ایک ملک کا نام ہے چلی. اس دوران پنوشے نے امریکہ کے کہنے پر ہزاروں شہری قتل کروائے، امریکی کی ناپسندہ تنظیموں پر پابندیاں لگا دی اور امریکہ کی خواہش پر اپنے شہریوں اور انسانی حقوق غصب کیے. شہریوں کے جو انسانی حقوق تھے وہ بھی غصب کیے. کچھ عرصے کے بعد جب عوام پنوشے کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ لندن فرار ہو گیا. لندن فرار ہو گیا وہ. یہ ملتا جلتا ہے کچھ ہمارے لیڈرز سے. اس کا خیال تھا کہ برطانیہ اور امریکہ اس کی وفاداریوں کی قدر کریں گے، لیکن لندن آتے ہی برطانوی پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے اس کے گھر میں نظر بند کر دیا. اس نے اس ناروا سلوک پر امریکہ سے احتجاج کیا، لیکن امریکی حکومت نے اسے جواب تک دینے کی زحمت گوارا نہ کی. کچھ عرصہ بعد برطانوی حکومت نے اسے چلی کے حوالے کر دیا، واپس ان کی قوم کے حوالے، کہ جو سلوک کرنا ہے آپ اس سے کرو. چلی میں اس کو جیل میں بند کر دیا گیا اور اس کے خلاف مقدمہ چلایا گیا، لیکن مقدمے کے دوران ہی اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ دم توڑ گیا. اس کی موت پر پورے ملک میں خوشیاں منائی گئیں. ایک موت لندن میں اور بھی ہوگی جب اس موت پہ ہمارے ملک پاکستان میں خوشیاں منائی جائیں گی. جبکہ امریکی حکومت نے ایک سطر کا تعزیتی پیغام تک جاری نہ کیا. انہوں نے کوئی تعزیت نہ کی. موئے مردود نہ فاتح نہ درود والی بات ہوئی اس کے ساتھ. انگولا کا باغی سردار جوناس سیومنی، یہ بھی امریکہ نواز لیڈر تھا. وہ برسا برس انگولا میں امریکی مفادات کی جنگ لڑتا رہا. امریکہ نے اسے کمیونسٹوں کے ساتھ امن معاہدے کا حکم دیا. اس نے معاہدے پر دستخط تو کر دیے، لیکن اس کا نتیجے میں وہ بے دست و پا ہو گیا. معاہدے پر دستخطوں کے 2 ماہ بعد کمیونسٹوں نے جب اس کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا تو وہ فرار ہو گیا. آج اس واقعہ کو تقریباً 21 سال گزر چکے ہیں. جو ناسیومی صاحب تھے وہ جان بچانے کے لیے چھپتا پھر رہا تھا، لیکن امریکی حکومت اس کا ٹیلی فون تک نہیں سنتی تھی. اور ایک اور صاحب ہیں جنرل نوریگا، پاناما میں امریکہ کا اعلیٰ کار تھا. یہ پاناما بھی ایک ملک کا نام ہے. یہ وہاں پہ اس کا اعلیٰ کار تھا. اسے بھی امریکیوں نے کمیونسٹوں کے خلاف استعمال کیا. وہ کافی عرصہ تک امریکی مفادات کی جنگ لڑتا رہا، لیکن امریکہ کی تسلی نہ ہوئی، لہٰذا امریکہ نے پاناما پر حملہ کر دیا. صدر نوریگا گرفتار ہوا اور امریکی ایما پر عدالت نے اسے 40 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی، اور اب نوریگا گزشتہ 24 برس سے جیل میں اب بھی ہے. امریکی دوستی کا جو ہے وہ خمیازہ بھگت رہا ہے. فرنینڈ مارکوس بھی 22 برس تک فلپائن میں امریکی مفادات کی جنگ لڑتا رہا. اس نے فلپائن سے کمیونسٹوں کو چن چن کر ختم کیا، لیکن بعد میں امریکہ نے اس کی حکومت ختم کرا دی. مارکوس امریکہ آ گیا. امریکہ نے اسے پناہ تو دے دی، لیکن اسے وہ عزت اور توقیر نہ دے سکی جس کا وہ حقدار تھا. مارکوس نے باقی زندگی ہونولولو، یہ بھی ایک شہر کا نام ہے، کہ ایک چھوٹے سے مکان میں گزاری اور اسے ایک عام پناہ گزین کے برابر وظیفہ ملتا رہا. کچھ عرصے کے بعد مارکوس کی اسی جگہ پر وفات ہو گئی. امریکہ نے روڈیشیا میں بشپ کو مغابے اور نکومو کے مقابلے میں کھڑا کیا. بشپ امریکیوں کے لیے لڑتا رہا، لیکن جب وہ لڑتے لڑتے کمزور ہو گئے تو امریکہ نے اس کی امداد سے ہاتھ کھینچ لیا. صدر صدام حسین کو تو پوری دنیا جانتی ہے. صدر صدام، انقلاب ایران کے بعد امریکہ نے صدام حسین کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا. صدام حسین نے امریکہ کی باتوں میں آ کر ایران پر حملہ کر دیا. یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی اور اس میں 10 لاکھ افراد ہلاک ہوئے اور 20 لاکھ افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے. صدام حسین 1990 تک امریکہ کا دوست رہا، لیکن پھر امریکہ نے تیل کے لالچ میں عراق پر حملہ کر دیا اور اس جنگ میں 67,000 عراقی شہری شہید ہوئے.
اس کے بعد امریکہ نے ایک بار پھر عراق پر حملہ کیا. صدام حسین گرفتار ہوا اور امریکی ہدایت پر اسے پھانسی دے دی گئی. صدام حسین کی جو بایو ہے وہ چینل پہ موجود ہے، اس کو کیسے پکڑا انہوں نے اور کس طرح پھانسی دی، وہ پوری ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ایسی تاریخ جو ہے امریکی دوست کشی کے ہزاروں مثالوں سے بھری پڑی ہے. امریکی اپنی خارجہ پالیسی کو ڈسپوزل ڈپلومیسی کہتے ہیں. ان کا فلسفہ ہے خریدو، استعمال کرو اور پھینک دو. چنانچہ یہ لوگ اپنے دوستوں کو کاغذ کے گلاس، پلیٹ، ٹشو اور گندی جراب سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے. یہ لوگ ہمیشہ کیس ٹو کیس اور پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ چلتے ہیں. چنانچہ ان کے دوست جنرل پنوشے ہوں یا جنرل رضا شاہ پہلوی شاہ صاحب ایران والے، یہ لوگ اس وقت انہیں دوست سمجھتے ہیں جب تک وہ ان کے لیے خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. یہ ہے امریکی دوستی اور اس کا انجام. امریکہ اپنے پہلے دن سے دوستی کے اس فلسفے پر کاربند ہے اور اس نے آج تک کسی شخص کے لیے اپنی یہ پالیسی نہیں بدلی. لیکن پاکستان کے کچھ مہربان یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان تک پہنچ کر امریکہ نے اپنا سارا فلسفہ بدل لیا اور اب بحیرہ عرب کے آخری ساحل اور بحر اوقیانوس کے آخری لہر تک وہ ان کا ساتھ دے گا. ہمارے یہ دوست بھول گئے ہیں کہ وہ امریکی جو اپنی ماں اپنے باپ کو بھول جاتے ہیں. ان کی دوستی محض اپنے مفادات کی خاطر ہوتی ہے. امریکہ کو اس خطے کی ابھرتی ہوئی سپر طاقت چین کا محاصرہ درکار ہے، جس کے لیے پاکستان موزوں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یہی وجہ ہے کہ امریکہ پاکستان میں اپنی مستقل نشست جمانا چاہتا ہے، لیکن امریکی آگے الفاظ بڑے سخت ہیں لیکن یہ آپ کو سننے پڑیں گے. پاکستان میں اپنا مستقل نشست جمانا چاہتا ہے، لیکن امریکہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے عمران خان کی موجودگی میں اس کی انتہائی مشکل قرار دے دیا. امریکہ ڈوبتے سورج کی زمین ہے اور ڈوبتے سورجوں کے بیٹے ہمیشہ چڑھتے سورج کے دوست ہوتے ہیں. امریکہ کی وفاداری ہمیشہ اپنے مفادات سے وابستہ رہی ہے اور آئندہ بھی اس میں کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے. امریکہ سے وفاداری ہمیشہ امریکہ کے مفادات سے ہی وابستہ ہے. جو امریکہ سے وفاداری کرے گا، جب تک ان کو فائدہ ہوگا وہ اس سے وفادار رہیں گے، اور جب ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کام کا نہیں ہے تو وہ اس سے رابطہ منقطع کر دیں گے. چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.